میرا مبارک قسیم بھی ہے، میرا مبارک وفی صوتہ سہلن، وفی صوتہ سہلن، کہا آواز، ارے کیا پرکشش آواز، کیا گونجدار آواز، کیا دلکش آواز، وفی عینی تاجن، سرمگی آنکھیں، سیاہ آنکھیں، ابرو ملے ہوئے، پلکیں لمبی، کہا اکحلو احولو ازجو اقرنو، اکحلو احولو ازجو اقرنو، کہا آنکھیں اتنی خوبصورت، ابرو آقا کے پتلے پتلے اور ملے ہوئے، پلکیں لمبی، آنکھیں خوبصورت، سیاہ آنکھیں، سرمگی آنکھیں، اور میرے آقا کی آنکھوں کا حسن 7 الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ کیسے کریم آقا ہیں جن آقا کی آنکھوں کے حسن کے لیے بھی عربی زبان میں سیرت نگاروں نے 7 الفاظ استعمال کیے ہیں۔ آقا کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، آپ بھی یاد کیجئے، نین کونین کے والی کے کتنے خوبصورت ہیں، کہا اشکل اکحل ادعج اہدب احور ابرج انجل، میرے آقا کی آنکھیں، یہ 7 الفاظ میرے آقا کے نینوں کے بارے میں ہے۔ اشکل اکحل احور اہدب ابرج انجل، میری آقا کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں۔ ارے ترجمہ تو کر دو، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا ترجمہ کیسے کروں، میں تو ایک ہی بات کہوں گا، ان کی آنکھیں اتنی حسین ہیں کہ رب نے پوری کائنات میں کسی کی آنکھیں ایسی بنائی ہی نہیں ہے۔ یہ آنکھیں ہیں میرے آقا کی، یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ پھر کہا مبارک کی گردن، مبارک کی گردن، وفی عنقہ سطعون، کہا اس کی گردن بھی چمکدار تھی، وفی لحیتہ کثاثۃ، ریش مبارک گھنی تھی، گردن میں چمک تھی، ریش مبارک گھنی تھی۔ کیا کہوں کیسا تھا؟ جب خاموش ہوتا تھا، اذا صمت فعلیہ الوقار، لیکن میرے آقا کی خاموشی کیسی خوبصورت، میرے آقا کا کلام کیسا خوبصورت، کہا اذا صمت، جب چپ ہوتا تھا نا تو وقار پیدا ہو جاتا تھا، فعلیہ الوقار، کہا جب بولتا تھا، اذا تکلم سما فعلاہ البہا، کہا جب بولتا تھا تو وقار اور بڑھ جاتا تھا، رونق اور بڑھ جاتی تھی، چہرے کا نور اور بڑھ جاتا تھا، اس کی خاموشی بھی حسین، اس کا بولنا بھی حسین، میرا مبارک کتنا خوبصورت ہے۔ اچھا، اس مبارک کے حسن کا ذکر ایک اور روایت میں بھی آیا، کہا آواز دلکش، آواز گونجدار،